الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. بحر شریعت میں در مختار کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور وہ درود شریف اگر قبول ہو جاتا ہے تو اس پڑھنے والے کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیو، گزشتہ چند جمعرات سے اس قول سے متعلق بیان ہو رہا ہے جسے امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے، اور وہ قول یہ ہے. اس قول کو میں ہر بار جمعرات کو دہراتا رہتا ہوں کہ کہیں ہم میں سے کسی کے دل پر اللہ کرے چوٹ لگ جائے، اور وہ قول یہ ہے کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے. لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی اگر جنت سے محبت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے. لوگ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اگر اللہ جل مجدہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے. تو میرے پیارے سبھی بھائیوں، پہلا جو اس قول کا حصہ ہے کہ تنگ دستی سے لوگ ڈرتے ہیں، کاش وہ جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے. تو یہ تنگ دستی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر کس و ناکس اس سے ڈرتا ہی ڈرتا ہے، اور اس کی وضاحت کی اگر وضاحت نہ بھی کی جائے تو سبھی کو معلوم ہے کہ سبھی تنگ دستی سے ڈرتے ہیں. ہر ایک تھوڑا سا مطلب کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اگر نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر نوکری ہی چھوٹ جائے تو پھر جو کچھ گزرتی ہے وہ سب کو معلوم ہے. تنگ دستی سے ڈرنا بھی چاہیے، مان لیتے ہیں، مگر جہنم سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کاش ہم جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو ہم دونوں ہی سے بچ جاتے. یہ مطلب اس قول میں کہا گیا ہے کہ واقعی جو جہنم سے ڈرے گا جہنم سے وہ پناہ مانگے گا. لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جہنم سے دن میں کتنی بار پناہ مانگتے ہیں. جہنم سے اگر پناہ مانگی جائے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھ سے پناہ دے دے.
پھر بھی ہم پناہ نہیں مانگتے. ہمیں جہنم سے جیسا ڈر لگنا چاہیے ویسا شاید نہیں لگتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور تو کریں کہ جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہے، آگ، حالانکہ یہ آگ بڑی خطرناک ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. سخت سردیوں میں بھی اگر آپ سکائی کریں اور زیادہ ہاتھ قریب لے جائیں تو ہاتھ آپ کے جلنے لگتے، دور کر لیتے ہیں. آگ میں کوئی انگلی نہیں ڈال سکتا. یہ دنیا کی آگ، اور پھر یہ ویلڈنگ کی آگ تو لوہے کو اشارے سے پگھلا دیتی ہے. دنیا کی آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا. تو وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے. جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ دنیا کی آگ بہت ہی کم گرم ہے. حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ میں سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے. ہمیں ممکن نظر نہیں آتا، لیکن حدیث ہے، کرے تسلیم خان سرکار نے فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے اتنی ٹھنڈی ہے کہ جہنم میں سے اگر جہنمی کو نکال کر، کیونکہ وہ بہت آگ سے چکا، اب اگر اس کو بالفرض دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے. حالانکہ ہم دنیاوی آگ کے قریب بھی نہیں جاتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں بالکل ٹھنڈی ہے، اور وہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے. تو یا اللہ مجھے اس میں مت ڈالنا. دنیا کی آگ کہتی ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں مت لے جانا. دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے. تو یہ انسان پر تعجب نہیں کہ آج خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، لیکن یہ انسان جو بالکل کمزور و ناتوان ہے، یہ اس آگ سے بالکل نہیں ڈرتا. آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن انسان آگ سے پناہ نہیں مانگ رہا. انسان اس جہنم کی ہولناک آگ سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتا، بلکہ بنفس نفیس آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے سپرد کرتا. نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا، یہ آگے بڑھ کر جہنم کی آگ کے حوالے اپنی ذات کو کرنا نہیں ہے. جھوٹ بولنا، گالی بکنا، زنا، شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، جتنے بھی گناہ لے لیجیے، ان گناہوں پر ہم سب کو پتا ہے کہ جہنم کا عذاب ہے، وعیدیں ہیں. تو ان گناہوں کو قصداً جان بوجھ کر ارادتاً خوشی خوشی کرنا، یہ اس بات کا غماز نہیں کہ انسان اتنا دلیر ہے، اتنا جری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے. پناہ مانگ میں انسان کتنی محیر العقول سے اب ہو چلا کہ اسے احساس کوئی نہیں، اسے کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خوف نہیں. تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جہنم کا تذکرہ سنتے سناتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی ڈر لگے. ہماری خوش فہمیاں جو اس قدر زیادہ ہے کہ اس دنیا کو اس قدر ہم نے مستقل سمجھ رکھا ہے، تو خوش فہمی کہیں ہماری دور ہو. کیونکہ دنیا عارضی ہے اور عارضی ہے، کنفرم، سب کو پتا ہے. اور لوگ روز مرتے ہیں اور عجیب عجیب انداز سے مرتے ہیں، اور کیسی اموات ہوتی ہے. مرو ایسی شان سے کہ چار مسلمان تمہاری موت کو بھی سلام کریں. جیسے غازی عبد القیوم مرا کہ گستاخ رسول کو چیر دیا اور مسکراتا ہوا پھانسی پر چڑھ گیا. تو مرے ایسی موت کہ چار آدمی کہے کہ نہیں، یہ مطلب یہ نہیں کہ جوان کی اور مرد کی موت ہے، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی عبرتیں ہمارے لیے. روز اخبار میں ڈیلی ہوتا ہے، اس نے باپ کو مار دیا، اس نے ماں کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، جاگیر کی خاطر، دولت کی خاطر، غصے میں آ کر. یہ روز ہوتا ہے. تو اسی طرح کبھی نہ کبھی موت ہمیں بھی آئے گی، نہ جانے ہماری موت کیسی ہوگی. اللہ اس پاکیزہ ماحول سے وابستہ رکھے تو انشاءاللہ ہماری موت اچھی آئے گی، انشاءاللہ. جیسے ہمارے مرحوم عبد الغفار قادری صاحب جو یہاں مبلغ تھے،
20 उम्र बयान किए अनाउंसर से, बेहतरीन नाथवान से, ये कैसेट भी मिलते बहुत अच्छे नाथवान से। पहले इन्होंने मौसीकी की तालीम ली थी, अमेरिका क्लब ज्वाइन करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मुकद्दर में मदीने की मोहब्बत लिखी थी तो अमेरिका कहाँ नसीब होता। लोग अमेरिका के लिए भागदौड़ करते, ठीक है, वो भी की थी उसने, वो नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी किस्मत खींच लाई आप लोगों के माहौल में। वो गाने बोलता था, नाथ खान बन गया, माहौल मिल गया उसे, और फिर इसका भर जवानी में उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल को भी 2-3 साल हो गए बेचारे को। हम लोग उसको खुद ही गुसल दे रहे थे मिलजुल के, तो मैं उसकी पुष्ट की जानिब था, डायरेक्शन दे रहा था कि इस तरह पानी डालो, इस तरह, मतलब तो हमारे सैयद अब्दुल कादिर साहब और दीगर इस्लामी भाई जो हैं वो उसको गुस्ल दे रहे थे। और जब उसको तख्ते पर बिठाया गया तो इन सब ने देखा कि वो मुस्कुरा रहा था। मैयत के तख्ते पर मरने के बाद वो मुस्कुरा रहा था। मैं पीठ के पीछे से मैं नहीं देख सका, बाकी सबने देखा। तो मरो तो इस तरह मरो कि जिक्र खैर हो तुम्हारा, अच्छे माहौल में होंगे इंशाअल्लाह तो बड़ी प्यारी मौतें आएंगी इंशाअल्लाह, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी इंशाअल्लाह बन जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे सही भाइयों, मैं कर रहा था कि हम जहन्नम का तज़किरा सुनते सुनाते हैं कि कहीं हमें अक्ल आए, हमारी सोच बने कि हम क्यों आए थे दुनिया में और क्या कर रहे, और अनकरीब तो हमें मौत आएगी आएगी, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जहन्नम की आग हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी हो, अल्लाह ना करे। तो मैं आज कुछ मजीद जहन्नम का तज़किरा सुनाता हूं आपको। कुरान और हदीस में जहन्नम का जिक्र बार बार आया, और ये सारी जो मिसालें दी गई हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, वरना सही बात यह है कि जहन्नम के अजाब की मिसाल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी तकलीफ अहले दुनिया ने ईजाद नहीं की कि जो जहन्नम के अजाब के मुशाबा हो, उसके बराबर हो, ये ईजाद की नहीं। इसलिए मतलब सिर्फ समझाने के लिए, वरना हकीकत तो उसी को पता चलेगी जिसको तजर्बा हो जाएगा, और अल्लाह करे हम में से किसी को भी तजर्बा ना हो। इसलिए उसका जहन्नम का अजाब इस अजीब और गरीब अंदाज पर होगा कि मैं क्या करूं। जैसे जहन्नम की आग जो है, तो आग जो है वो आमतौर पर जाहिरी जिस्म को जलाती है, लेकिन जहन्नम की आग जो है वो चमड़ा भी जलाएगी, गोश्त भी जलाएगी, हड्डी भी जलाएगी, हड्डी के अंदर के गूदा भी जलाएगी, नस के ऊपर भी जलाएगी, नस के अंदर भी जलाएगी, रगो रेशे के अंदर, यहां तक के दिल को भी आग मतलब लेके जलाएगी। अंदर बाहर आते हाथों के अंदर का हिस्सा, पूरे जो हिस्से है वो सब के सब आग मतलब जलाएगी, और अजाब उसमें होगा। पेट की तकलीफें अलग, जो बीमारियां दुनिया में हम पाते हैं जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, खांसी हो गई, सारी तकलीफें उधर। अच्छा, गम परेशानी का, बेरोजगारी हो गई, दिल धक से बैठ गया, क्या होगा, तो ये सारे गम हुजन परेशानियां भी लाइक होंगे जहन्नम में। यानी कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी कि जो जहन्नमी को ना हो, और वो तकलीफ भी अशद तर होगी। दुनिया की तकलीफ से इसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती, सारी तकलीफें एक जा हो जाती है। अब देखिए ना, एक दर्द सर होता है, बंदा परेशान होता है और मुंह उसका चढ़ जाता है। जरा बेरोजगारी होती है तो रोता हुआ मतलब सबको कहता है मैं ये हो गया वो हो गया, मेरी परेशानी दुआ कर दो, मेरी परेशानी दूर हो जाए। हाय अफसोस, ये परेशानी दूर कराने की दुआ कराने वाला ये नहीं सोचता कि मेरा चेहरा बदकिस्मती से सरकार की सुन्नत से महरूम है, मैं नमाजों से बिल्कुल खाली हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं ये करता हूं, ये परेशानी मेरी कुछ भी नहीं। ऐ काश मैं मेरे चेहरे को सजा लूं, नमाजी बन जाऊं, सुन्नतों के मुताबिक लिबास पहन लूं, वरना आने वाली परेशानी बहुत खौफनाक होगी, उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उस परेशानी की किसी को फिक्र नहीं, मामूली थोड़ी सी बीमारी तकलीफ आ गई, बेरोजगारी आ गई, कोई कारोबार में रुकावट आ गई तो दुआएं ताबीज सब शुरू। लेकिन अफसोस कि वो भयानक और खौफनाक अजाब मुंतजिर है, उसका किसी को एहसास नहीं, कोई इसके लिए दुआ नहीं कराता, कोई इसके लिए तावीज तलाश नहीं करता कि मुझे ऐसा कोई वजीफा मिल जाए, ऐसा कोई हल मिल जाए कि मैं वो खौफनाक तकलीफ जो आने वाली है उससे बच जाऊं। इसके लिए किसी को कोई नहीं पड़ी। कितनी मतलब अजीब और गरीब हमारी सोच है। अक्ल कितनी कमजोर है, बुजुर्ग फरमाते हैं अक्ल कितनी कमजोर है कि वो धूप के मुकाबले में साया तो तलाश करती है, धूप नहीं बर्दाश्त होती, वो छाव ढूंढती है। लेकिन अफसोस कि जहन्नम जैसे होलनाक अजाब के मरकज के मुकाबले में वो जन्नत तलब नहीं करती। जन्नत की किसी को जरूरत नहीं, जहन्नम का किसी को खटका नहीं, खौफ नहीं।
جہنم میں ایک تکلیف نہیں ہوگی میرے بھائیوں، بہت تکلیفیں. آگ الگ ہوگی، اچھا پٹائی الگ ہوگی، کچلنا جو الگ ہوگا، مرغوں سے کچلا جائے گا. اس کے علاوہ زہر وہ اندرونی الگ، سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوں گے جہنم میں کہ وہ بختی اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے تو ہوں گے بچھو جس میں لگامے ہوں گے، اور بڑے بڑے زبردست سانپ، خدا جانے کتنے بڑے ہوں گے وہ سانپ ہوں گے. ایک بار جو ڈسیں گے نا تو اتنی شدت سے درد ہوگا، کرب ہوگا، اضطراب ہوگا، بے قراری ہوگی اور بے چینی ہوگی کہ 1000 سال تک ایک بار کا ڈسا ہوا تڑپتا رہے. تو یہ نہیں کہ 1000 سال کے بعد وہ ایک بار اس کو ڈسے گا، مسلسل وہ ڈستا رہے گا. یعنی ایک بار بھی ڈسے تو 1000 سال تک اس کا اثر رہے گا. تو جو مسلسل ڈسے تو وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، دنیا میں تو سانپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ 1000 سال تک کسی کو تڑپائے. بلکہ وہ سانپ کاٹ بھی لیتا ہے تو علاج بھی اس سے موجود ہے، اللہ چاہے تو شفا بھی ہو جاتی ہے. ایسے بھی کئی کیس آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہو جاتے لوگ بر وقت. اگر اس کا علاج مل جائے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا مل جائے تو درست ہو جاتا ہے اس کا ڈنک. تو اتنی تکلیف ہے، کچھ چلنا، کاٹنا، پیٹنا، مطلب یہ کہ جو بھی تکلیفیں آپ سوچیں وہ سب کے سب تکلیفیں بدقسمتی سے جہنم کے اندر موجود ہیں. تو قرآن عظیم کی میں چند آیات آپ کے خدمت میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر مزید جہنم کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں بھی کچھ عرض کر دیا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ فسانے سنا رہا ہوں اور کہانیاں سنا رہا ہوں، نہیں ہے. اسی قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں ہم جس پر آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں خواہ آپ کو ڈراتا رہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہم ڈرانے کا سامان اس لیے کرتے تاکہ ہم جیتے جی ڈر جائیں اور آخرت میں بچ جائیں. اللہ کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب گناہگاروں کو جہنم اور برزخ کے عذاب سے اور دنیا اور آخرت کے تکلیف سے محفوظ و معمول فرمائے. سورۃ الحاقہ 29ویں پارے میں اس میں سے چند آیتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. ان آیات مقدسہ میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ قیامت کا ذکر ہے اور ان بدنصیبوں کا ذکر ہے جن کے اعمال نامے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہے، جس کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ پھنسا. گناہگاروں کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، جبکہ کافروں کو پیٹھ توڑ کر پیچھے سے ہاتھ نکال کر اعمال نامے دیے جائیں گے. وہ تو بالکل ہی گیا. تو یہ آیتیں جو میں نے ابھی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی اور مزید کر رہا ہوں تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے. ان گناہگاروں کا، ان بے نمازیوں کا، زانیوں کا، شرابیوں کا، چغل خوروں کا، جھوٹ بولنے والوں کا، بدنگاہی کرنے والوں کا، فلمیں دیکھنے والوں کا، ڈرامے دیکھنے والوں کا، داڑھی منڈانے والوں کا، گانے سننے والوں کا، باجے سننے والوں کا، ان سب کا ذکر ہے جس کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے. یہ سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہوگا. اللہ جس سے خوش ہو گیا، جو کتنا ہی گناہگار ہو اس کو بخش دے، یہ اس کی رحمت کی بات ہے. لیکن ہم تو ڈریں گے اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے نام اعمال الٹے ہاتھ میں آ جائے. تو سب سنیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی غور سے سنیں، جو جماعت بلا مجبوری چھوڑ دیتا ہے وہ بھی سنیں، جو ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا ہے وہ بھی غور کرے، جو فلمیں دیکھتا ہے وہ بھی غور کرے، جو داڑھی منڈاتا ہے وہ بھی غور کرے، جو شراب و زنا میں مبتلا ہے وہ بھی غور کرے، جو جھوٹ چغلی غیبت دل آزاری وغیرہ ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ میں جو مبتلا ہے وہ بھی سنیں کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو گناہگار ہوں گے اور جن سے اللہ ناراض ہو گیا تو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. تو کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا. یعنی وہ افسوس سے پکارے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش میرا نوشتہ یعنی نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. الٹے ہاتھ میں کیوں ملا؟ تو دیا ہی نہ جاتا.
مزید وہ رو کر کہے گا گویا ولم ادری ما حسابیا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، اس طرح کے اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر توق میں جکڑ دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پھراؤ دو۔ یعنی جس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ گویا چدا کر کہے گا ہائے افسوس کہ کسی طرح مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اے کاش میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی۔ انہیں مرنے کے بعد میں جی کیوں اٹھتا، کاش مرنے کے ساتھ میں مر ہی چکا ہوتا، ہمیشہ کے لیے اٹھتا ہی کبھی نہ۔ پھر افسوس کے ساتھ کہے گا میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، کیونکہ یہ مال کا وبال اس نے سب کو تباہ کر رکھا۔ مال کی وجہ سے کتنے حادثے ہو جاتے ہیں، کتنے ڈاکو اٹھا جاتے ہیں، پھر بھی ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ کا مال لگ جائے، راتوں رات لگ جائے۔ اس مال کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کتنی مطلب ہے کہ بدماشیاں کرتے ہیں لوگ، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں، ہر تجارت کے اڈے میں، ہر بازار میں توبہ ہی توبہ۔ یعنی کہ اس قدر لوگ گناہ کرتے ہیں کہ کیا۔ اب ایک مجھے خط آیا تھا پچھلے دنوں حیدرآباد کا، وہ بیچارہ مطلب کسی نجی فرم میں کام کرتا ہے، امیگریشن کا کوئی لکھا ہے اس نے، جو اس میں کام کرتا ہوں کوئی فرم ہے۔ ہمارا سرکاری مطلب ہے کہ ٹھیکہ سرکاری آدمیوں سے، سرکاری محکمے سے، تو کچھ مشینیں ہوتی ہیں ان کے پرزے ہم بیچتے ہیں، تو سرکاری لوگ جو ہیں اس نے مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر ہم نے 50,000 کا آرڈر، 50,000 کا مال ہمیں دینا ہے، تو وہ ہم جو بل بناتے ہیں نا وہ 1,05,000 کا ہوتا ہے۔ حکومت کو مال ہمیں پتا ہے کہ 50,000 کا دے رہے ہیں، پہلے سے مطلب سیٹنگ ہوتی ہے، 50,000 کا مال مطلب ہمیں مطلب ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، لیکن 1,05,000 کا ہم بل بناتے ہیں۔ پھر جب یہ 1,05,000 کا بل وصول ہوتا ہے نا، مال 50,000 کا ہوگا، 55,000 زیادہ ہم حکومت کے خزانے میں کھینچ لیتے ہیں، تو پھر جو آرڈر دینے والے سرکاری سمجھے چور چپاٹیے جو ہوتے ہیں ان کا کچھ حصہ ہوتا ہے، کچھ ہمارا حصہ ہوتا ہے، تو میں اسی جگہ نوکری کروں یا نہ کروں۔ اس نے بیچارے نے بڑا درد بڑا لیٹر لکھا تھا اور بہت ہی ارجنٹ لکھا تھا، تو اب بتائیے اب کیا بیچارے کو جواب دو، اور کون سا محکمہ جھوٹ نہیں بولتا، اور کون سا دکاندار جھوٹ نہیں بولتا، کون سا بیپاری جھوٹ نہیں بولتا، کون ہے جو ٹیکس کی چوری نہیں کرتا آج بڑا، اور سبھی بولتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ایسی بات نہیں، یہ سب کو آگ لگانی پڑے گی جتنا مال حرام ہے، اور دال روٹی پر آنا پڑے گا، بریانی کھانی ہے، مرغ کی ٹانگ کھانی ہے، اور پھر کہو گے اس لیے ہم جھوٹ بولیں، ہمارا فرنیچر تباہ ہو رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے، تو عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی، جتنی ایک کوشیاں وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ دنیا جو ہے یہ مختصر سے وقت کے لیے، حلال روزی کماؤ، 10,000 مت کماؤ، 1,500 روپیہ کماؤ، 2,000 کماؤ مہینے کے، لیکن حلال کماؤ، حرام مت کماؤ۔ آج بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، کسب حلال جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا بدقسمتی سے، اور لوگ بولتے ہیں ناممکن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سبھی لوگ حلال روزی کھاتے آ رہے ہیں، اب بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو حلال روزی کھاتے ہوں گے، اسی کو بات نہیں، لیکن ہمارے مطلب ہے کہ ہم نے مصارف اس قدر وسیع کر لی ہے کہ اب ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم حرام روزی کے بغیر نہیں گزارا ہوتا، ہمیں لگتا ہے، ایسا نہیں، کروڑوں روپے بھی ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے حرام کے، کہ ابھی اگر اس کو دفع کرو گے تو شاید جان چھوڑیا، ورنہ یہ سارے کروڑوں روپے نا، ایک ایک روپیے کا ایک ایک بڑا بڑا سانپ اور بچھو بن جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟
کروڑوں سانپ اور بچھو چپک جائیں گے. اللہ تعالیٰ معافی دے, اللہ فضل کرے. تو بہرحال میرے پیارے سے بھائیوں, قرآن کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے, ما اغنی عنی مالیہ, میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال. پھر کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ, میرا سب زور جاتا رہا. نہ آپ کی ورزش سے کام آئے گی, ایکسرسائز کام آئے گی, اگر آپ نے کراٹے سیکھا ہے یا جوڈو سیکھا ہے وہ کام نہیں آئے گا. آپ اگر کرکٹ میں نام رکھتے ہیں, ہاکی کی ٹیم میں آپ اگر کیپٹن بھی بن گئے, آپ پہلوان ہیں, کچھ بھی ہے, آپ کو یہی کہنا پڑے گا ہلاک عنی سلطانیہ, میرا سب زور جاتا رہا. خدا نہ کرتا اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو فغلو ہو, اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا فرشتوں کو اسے پکڑو پھر اسے ٹوک ڈالو. چنانچہ فرشتے پکڑ کر اس کے ہاتھ اور گردن ملا کر توک میں جکڑ لیں گے. اور توک بھی کیسا؟ اچھا, توک میں جکڑ کر ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ. جتنے بھی جہنمی ہوں گے نا, ان کو آگ میں یوں, مطلب یہ نہیں کہ وہ جس طرح چاہے کلا بازی کھائیں, ان کو ٹھوسا جائے گا, ٹھوس دیا جائے گا, تنگ جگہ میں ٹھوس دیا جائے گا. تو جب کسی کو مار مار کے ٹھوس دیا تو اور بھی پریشانی ہوتی ہے. یہ بدماش لوگ جو ہوتے ہیں, بعض اوقات جب کسی کو مارتے ہیں نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اوپر سے اس کے کپڑے اٹھا کر اس کے منہ کو بند کر لیتے, یوں پکڑ کے پھر وہ مارتے ہیں. تو اس سے اور بھی اگلا پریشان ہوتا ہے, مار در مارے سزا در سزا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اتنا ایسی چھوٹی سی مثال دے دی میں نے. تو جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا جیسے کونے کھانچے میں, کہ مطلب اور بھی سخت طریقے. تو جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا, معاذ اللہ, اللہ پناہ میں رکھے, تو اس کو جہنم کی آگ میں ٹھوسنے کا حکم ہوگا کہ اسے دھسا دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام 70 ہاتھ ہے, اسے پرو دو. باندھنا الگ ہے, پرونا الگ ہے. 70 ہاتھ, ہاتھ جب آتا ہے نا تو ہاتھ سے مراد ہوتا ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کونی. تو دنیا میں ہمارا ہاتھ تو یہ ہے, جیسے امامہ شریف 7 ہاتھ کا ہونا چاہیے تو ہے نا, تو 3.5 گز, آدھے گز کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. تو ایک بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک ہاتھ کہلاتا ہے. مگر یہاں مراد فرشتوں کا ہاتھ ہے, انسانی ہاتھ نہیں. 70 ہاتھ لمبی, فرشتوں کے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو مطلب پرو دو. تو وہ فرشتے کے ہاتھ نہ جانے کتنے لمبے ہو, وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی. اور پرو دو, یہ نہیں ہے کہ اس کو باندھ دو. تو پرونا جسے موتی پروتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اس بد نصیب کو جیسے منہ میں زنجیر ڈالی اور دوسرے سوراخ سے نکالی, اس طرح پرویا جائے گا. الامان کہ ناک میں نلکی ڈال کے, جب مریض بہت مطلب سیریس ہوتا ہے تو ناک میں نلکی ڈال کر اس کے پیٹ میں جا کر اس کو غذا پہنچاتے ہیں. وہ نلکی آر پار نہیں گئی, پروئی نہیں گئی, خالی ڈالی ہے. ربڑ کی نلکی ہے, بڑے محبت سے پیار سے ڈالتے ہیں اور اس سے غذا پہنچاتے. بڑی اس کو بے ہوش ہوتا ہے, بڑے نمونے ہوتے ہیں اس کے, کہ اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی, پھر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیسا ہوتا ہے؟ کسی کو بیچارے کو یورین بیگ چڑھاتے, یورین بیگ چڑھانے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ واقعی نانی یاد آ جائے. کسی کو مطلب منہ کے اندر نلکی چڑھاتے ہیں, اندر مطلب اتارتے ہیں, اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو زنجیر اتنی بڑی اور جہنم کی آگ میں جب وہ پیروئی جائے گی میرے بھائیوں, تو ہمارا کیا حال ہے؟ کیا یہ چند آیتیں سننے کے بعد, اس کا ترجمہ سننے کے بعد اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فی الحال اعمال ایسے ہی ہیں کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو بائیں ہاتھ میں, الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ آنا ہے, اور پھر زنجیر بھی پروئی جائے گی, جہنم کی آگ میں ٹھوسا بھی جائے گا. اور کیا معلوم ہماری زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا, ہمیں کیا معلوم کہ اب آج کے بعد کوئی سورج طلوع ہوتا ہم نہ دیکھ سکے. تو کیا ضرورت اس عمر کی نہیں کہ آج ہی توبہ کر لی جائے؟ جو بے نمازی ہو کیا اب بھی توبہ نہیں کرے گا کہ میں اب تو نماز نہیں چھوڑوں گا؟ اب بھی جھوٹ بولنے والا توبہ نہیں کر سکتا کیا
ڈرامے ٹی وی کے دیکھنے والا اب بھی توبہ نہیں کر سکتا، اس سے باز نہیں کر سکتا، اب بھی گانے سننے والا توبہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن ہاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں شادی ہوئی کسی گھرانے میں، تو نوجوان کی شادی کی، اس کے باپ نے بڑی محفل گرم کی، رقص و سرور کی، خوب اچھل پھاند ہوئی، خوب گانے شانے بجے، رات کو دو گانے باجے میں مصروف تھے، اور قریب ہی قبرستان بھی تھا، اتفاق سے قریب ہی قبرستان تھا۔ رات کو خوب محفل گرم تھی، رقص و سرور کی، کہ اچانک فضا کا سینہ چیرتی ہوئی ایک دہشتناک آواز سنائی دی، اور وہ آواز ایک قبر سے گونج رہی تھی۔ اس قبر سے آواز آ رہی تھی، اے رقص و سرور کی محفل میں مست رہنے والوں، اے لہو و لعب میں بدمست رہنے والوں، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی لذتیں اٹھانے والے، رقص و سرور کی محفلیں جمانے والے آج موت کا شکار ہو چکے ہیں؟ یاد رکھو، ناچنے کودنے والوں، موت آ کر رہے گی، یہ آواز سنے گی۔ سعد بن ہاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس واقعے کے چند ہی روز کے بعد اس دولہا کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب دیکھیں، خوب رقص و سرور کی محفلیں گرم کرو، خوب ناچو، خوب کودو، لیکن موت نہیں چھوڑے گی۔ اب دیکھیں، اس کی موت عبرت بن گئی، کتاب میں اس کو لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کرے۔ تو پچھلی نسلوں نے سبق حاصل کیا ہوگا، اب تو حالات شاید یہی ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے۔ کیا ہمیں بھی کوئی ڈرا سکتا ہے موت سے؟ کیا جہنم کا عذاب ہمیں خوف دلا سکتا؟ ہم نہیں ڈر سکتے، اللہ کرے ہم ڈر جائیں۔ تو مزید میں آپ کو جہنم کا کچھ احوال عرض کرتا ہوں، چنانچہ یہ احوال جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، جہنم اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر تھے کہ اتنے میں ایک دھڑام سے گرنے کا ہم نے زوردار دھماکہ سنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے یہ دم سے گرنے کی آواز کیسی تھی؟ ہم نے عرض کیا واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانے، اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجل جلالہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آواز وہ آواز ہے کہ آج سے 70 برس پہلے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کی چٹان پھینکی تھی، وہ گرتی چلی گئی، گرتی چلی گئی، گرتی چلی گئی، آج 70 برس کے بعد وہ گری ہے اس دھماکے کی آواز۔ اب اندازہ لگا ہے کہ جہنم کتنی گہری ہے، 70 برس تک ایک چٹان گرتی چلی جائے وہ کتنی دیر میں پہنچے گی؟ حالانکہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہوائی جہاز کو آسمان پہ تھوڑی جاتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے 500 سال کی راہ، اور 500 سال کی راہ، 1000 سال کی راہ، یہ ہوتا نا اس طرح حدیثوں میں۔ اس کے معنی یہ ہے 500 سال کی راہ، اس کے معنی یہ کہ گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، اور 500 سال تک دوڑتا رہے، تو جتنے میل یعنی وہ چل لے گا، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا، اس کے معنی 500 برس کی راہ۔ زمین سے کوئی گھوڑا دوڑے 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 500 سال تک دوڑتا ہے تو آسمان تک پہنچے، اتنا فاصلہ زمین آسمان۔ تو آسمان سے کوئی پتھر انسانی سر کے برابر، شیشے کا کوئی انسانی سر کے برابر ڈھیلا اگر آسمان سے چھوڑ دیا جائے زمین کی طرف، تو صبح چھوڑ دیا جائے شام تک وہ پہنچ جائے گا، اتنا فاصلہ وہ تیزی سے طے کرے گا۔ اوپر سے جو بھی چیز گرتی ہے وہ تیزی سے گرتی ہے، اور جتنی وزندار ہو وہ اور تیزی سے گرتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو وہ چٹان کتنی وزندار ہوگی، مگر وہ 70 برس میں گرتی گرتی پہنچی، تو اب
اس کا حساب کون لگا سکتا ہے کتنی گہری علمان. جہنم کی 4 دیواریں ہیں اور اتنی وہ موٹی دیوار ہے کہ ان کی 40 برس کی موٹائی راہ. 40 برس تک دوڑے کوئی گھوڑا تیز تو پھر جا کر وہ جو فاصلہ طے کرے. اتنی موٹی مطلب اس کی جہنم کی دیواری ہے. ہر دیوار اتنی موٹی ہے. اسی 4 دیوار ہیں. جہنم کے 7 طبقات ہیں. 7 طبقات. ایک طبقہ ہے جہنم. ویسے عرف میں ہم سبھی کو جہنم کہتے ہیں ورنہ جہنم تو ایک طبقہ ہے اور یہ تو اوپر ہی اوپر کا طبقہ ہے. باقی لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ 7 طبقے جہنم کے. جہنم جب قیامت میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اتنی زبردست وہ جہنم. 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دھوکا گیا تو وہ سرخ ہوئی. پھر 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو وہ سفید اور 1000 سال مزید جب اس کو دھوکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی. جہنم کی آگ کالی. اس کے بڑے بڑے شرارے اٹھتے محلوں کی طرح جیسے اونٹوں کی قطاریں. شرارے جو جہنم کے اٹھتے اتنے بڑے. جہنم کی ہر شرار میں ہر مطلب چنگاری میں سیاہی روشنی نام تک ہے. جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور اندھیرا خود ایک مطلب ہے کہ بہت بڑی پریشانی ہے. ابھی بتی چلی جائے تو سب بے قرار ہو جائے. تو جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اگر جہنم کا کوئی شخص اپنی اصلی صورت میں جہنمی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا والے سب اس کو دیکھ کر اس کی مطلب ہے کہ خوف سے مر جائے سارے. اتنا کریہا صورت ہوگا جہنم والا. میرے پیارے صاحب بھائیو، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس کو پاؤں کی آگ کی جوتیاں پاؤں میں پہنا دی جائیں گی. اس کی تپش سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہی ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہلکے عذاب والے سے دریافت کرے گا کہ اگر تجھے دنیا کی ساری زمین دے دی جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ ساری زمین فدیے میں دے دو تاکہ تمہارا عذاب دور ہو جائے، تو کیا تم ساری زمین مل جانے پر دے دو گے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ ہم بالکل اس عذاب کے فدیے میں وہ ساری زمین دینے کے لیے تیار. آج درد سر ہوتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم 2-4 آٹھانے میں ٹکیاں لے لیتے ہیں. 150 روپے درد سر پر خرچ کرنے کے لیے ہم بھی تیار نہیں. ہاں اگر لمبائی ہو جائے تو پھر شاید کوئی 100-200 روپے خرچ کرے ورنہ شروع میں نہیں کرتے ہم. اور درد سر کچھ بھی نہیں ہے. ہنڈیا کی طرح جب سر کھول رہا ہوگا کہ پوری زمین صدقہ کرنے کے لیے جو تیار ہو جائے تو آپ سمجھ جا رہے ہو وہ تکلیف کتنی ہوگی. آج ایک انچ زمین کے لیے آج کتنے خون خرابے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے پلاٹ کے چکر میں دوسرے کو قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، پورا الٹے سیدھے کیس ہو رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو. یہ ہلکا عذاب یہ ہے تو میرے پیارے بھائیوں خطرناک عذاب کیسا ہوگا اس سے بھی جو بڑے عذاب ہیں. جہنم میں بہت ساری وادیاں ہیں، بہت سارے یعنی کہ شعبے جہنم کے خوفناک کنویں ہیں. جہنم میں ایک نالا ہے غی. غی اتنا خطرناک نالا ہے جہنم کا میرے پیارے صاحب بھائیوں کہ اس کی شدت سے، غی کی شدت سے خود جہنم 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے. غی اتنا شدید نالا ہے. اس غی میں پھر ایک ہب نامی کنواں، اس کی آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ اس کی مثال تو دی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں یہ سمجھایا گیا کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اسی ہب نالے سے اس آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے. وہ ہب اتنا خطرناک کنواں ہے.
اس حبب میں کون جائے گا؟ ذرا غور سے سنو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حبب کنواں اس کے لیے ہے جو بے نمازی ہے، بے نمازیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خواروں کے لیے ہے، اور والدین کے نافرمانوں کے لیے. پھر سے سن لیجیے، وہ حبب کنواں کہ جس کی آگ سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، اور جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حبب کنویں کے ذریعے جہنم کی آگ کو مزید بھڑکاتا ہے. وہ حبب کنواں، بے نمازی اس میں ڈالے جائیں گے، شرابی اس میں ڈالے جائیں گے، زانی اس میں ڈالے جائیں گے، سود خار اس میں ڈالے جائیں گے، اور والدین کے نافرمان بھی اس میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور شراب، زنا اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے. ایک وادی جہنم میں، اس کا نام ہے جب الحزن، یعنی غم کی وادی. نہ جانا اس میں کیا کوئی غم ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک جہنم میں عذاب کا شعبہ ہے، وہ ہے زمہریر. زمہریر یہ ٹھنڈک کا عذاب ہے، یعنی وہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی. اور آپ کو پتا ہے تھوڑی سردی بڑھ جاتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جب گرمی دنیا کی گرمی سے اتنی سخت ہے تو نہ جانے وہاں کی سردی کیسی ہوگی. یہاں پولیس والے جو ہے وہ رات اگلوانے کے لیے مجرموں کو برف کی سیلوں پہ پھلاتے ہیں، برف کی ٹکڑیاں لے کر ناک کے نتنوں میں ڈال کر ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح برف کی شدت سے، تکلیف سے وہ بتا دیں. تو برف پر اگر کسی کو سلا دیا جائے تو وہ اچھا بھلا مجرم جو ہے وہ مطلب راز اگل دیتا ہے. یہ اخباروں میں اتنے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، وہ ڈاکو پکڑے گئے، وہ جرائم پیشہ پکڑے گئے، وہ جاسوس پکڑے گئے. تو اس طرح ایک جب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، اس کی جب یہ مطلب صورتحال کرتے ہیں نا تو یہ سارے راز اچھا بھلا آدمی اگل دیتا اور مجرم پکڑے جاتے ہیں. یہ اخباروں میں تو آتا رہتا ہے. یہ سزا اخباروں میں نہیں ہوتی، یہ نجی طور پر معلومات ہو جاتی ہے سن کے لوگوں سے. تو بہرحال اس طرح مطلب برف سے بھی یہاں راز اگلوائے جاتے ہیں دنیا میں. تو جہنم کی برف کیسی ہوگی؟ اللہ معلوم. اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو نا، تھوڑا تجربہ کرنا ہو تو برف کی سل پر تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دینا، ہٹانا مت. تھوڑی دیر مزید ہاتھ رکھتے رہنا، 1 منٹ 2 منٹ، شاید آپ اس سے زیادہ شاید ہی نہ رکھ سکیں. برف پر آباد نہیں. خود برف میں کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں، گوشت رکھتے ہیں جہاں پر فروٹ وروٹ رکھتے ہیں. کولڈ اسٹوریج آپ نے دیکھے ہوں گے، کراچی میں بے شمار ہے. کبھی کولڈ اسٹوریج میں آپ چلے جانا، اندر چند منٹ کے لیے وہاں رک کے دیکھنا کیا صورت حال ہوتی. سوال ہی نہیں، سانس دم گھٹ جائے گا. بعضوں کا دیکھتے ہیں واقعات اخبار میں آتے ہیں، کولڈ اسٹوریج میں کوئی جاتا ہے بیچارہ گوشت لینے کے لیے، قضا آ جاتی ہے تو ادھر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اکڑی ہوئی لاش ہی نکلتی ہے، بندہ نہیں نکل سکتا اس سردی میں. کولڈ اسٹوریج، یہ دنیا کے کولڈ اسٹوریج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو وہ جو کولڈ اسٹوریج ہوگا جہنم کا، وہ کتنا خطرناک ہے. اور وہاں موت بھی تو نہیں آئے گی. ایک تالاب ہے جہنم میں، اس کا نام ہے آب حمیم یا مائے حمیم. وہ پانی جو ہے اتنا گرم اور اتنا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا کہ علمان والا خطیب. جب دوزخی کے منہ کے قریب آئے گا نا وہ، تو اس کی کھال جو ہے وہ جل کر اس میں گر جائے گی، اور اس کی تپش سے اس کا منہ سکڑ جائے گا، زبان اس کی مطلب اکڑ جائے گی اور ایک دم مطلب کہ جل جائے گی، اور منہ کی کھال اس کی گر جائے گی، ہونٹ ایک دم مطلب اس کی تپش سے سکڑ کر ناک آنکھیں چھپاتا ہوا اس کا بالکل آدھے سر تک چلا جائے گا، اتنا ایک دم سکڑ جائے گا اوپر کی طرف، اور نیچے کا ہونٹ سوج کر اتنا پھیلے گا کہ لٹک کر سینے اور ناپ تک آ جائے گا. اور جیسے ہی وہ پانی دوزخی پیے گا اور گیا کام سے، اس نے پیا اور یہ سارے حلق کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا ہاتھوں کے پھاڑ پھوڑ کے ریزے ریزے کر دے گا، اور سارے وہ 2 ٹانگوں کے درمیان سے ہاتھوں کے ٹکڑے بہا دے گا. کہ تپش کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، اتنا وہ گرم ہوگا. مائے حمیم. ایک پہاڑ ہے سعود، وہ سعود پہاڑ جہنم کا اتنا ہولناک ہے، آگ کا پہاڑ ہے.
کہ 70 سال تک اس پر چڑھایا جائے گا, مجبور کیا جائے گا, چڑھے کو آگ کے پہاڑ پر 70 برس تک بندہ چڑھے گا, پھر اس کو اتارا جائے گا, 70 برس میں وہ اترے گا. یہ عذاب پتہ نہیں کب تک چلے گا. سعود یہ پہاڑ ہے جہنم, نہ جانے وہ کتنا بڑا ہوگا. غساق یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کفار کا پیپ, خون اور پسینہ وغیرہ جمع ہوگا جہنم میں, یہ حصہ ہے جہنم کا غساق. غسلین یہ چشمہ ہے غسلین, وہاں بھی کفار کا میل کچیل جمع ہوگا. اور جہنمیوں کے وجود اتنے بڑے ہو جائیں گے, اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ اتنے وجود بڑے ہو جائیں گے کہ وہ جب بیٹھے گا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جو فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ وہ گھیر لے گا, 3 منزل فاصلہ. یعنی کم و بیش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں میرے خیال میں 450 کے آس پاس فاصلہ ہے, 450 450 کلومیٹر. تو اتنے فاصلے وہ مطلب ہے کہ اتنا گھیر لے گا, اتنا بڑا ہوگا. ایک ایک دار جو ہوگی, دانت اس کا ایک ایک, وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ جو ہے وہ 4.25 کلومیٹر جتنا وسیع ہے, ایک ایک دار اس کی اتنی بڑی ہوگی. اور زبان اس کی کوس 2 کوس وہ زمین پر گھسکتی ہوگی, لوگ ایک دوسرے کی زبان کو رونتے ہوں گے, اتنی لمبی لمبی زبان. کھال کی موٹائی یہ کافر کا نقشہ جو جہنم میں ہوگا بدبخت. کھال کی موٹائی 42 ذراع, یعنی کہ ذراع ہوتا ہے آدھے گز کا, یعنی ایک ہاتھ, تو 21 گز ہوئی, یعنی 21 گز کھال کی موٹائی ہوگی. اتنا زبردست. جہنمیوں کا حلیہ اتنا کریہا اور بھیانک ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی جہنمی اپنی اسی صورت پر آ جائے تو لوگ سارے دنیا والے مر جائیں, اتنا خوفناک ہوگا. تو اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فی احسن تقویم, ہم نے بہترین صورت پر بنایا. تو اس صورت پر انسان کو بنایا جس صورت پر اس نے اپنے حبیب کو بنایا. چلو, تو جس بدنصیب کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو اس کے حبیب کی شکل پر نہیں رکھا جائے گا, بلکہ اس کی شکل مسخ کر کے دوسری کر دی جائے گی. وہ الگ ہی شکل ہے جہنمی. اور جسم بہت زیادہ بڑا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف ہو, لیکن زیادہ جسم بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ اوپر سے گرے اس کو لگے گا, لیکن کوئی موٹا تازہ بندہ اگر دھکیل دیا اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. چھوٹے بچے چلتے پھرتے گرتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور پھر اواں کرتے اٹھ جاتے ہیں, لگا نہیں ہوتا ان کو, خالی نفسیات کرتے وہ روتے ہیں, پھر اس کو ذرا بہلا پھسلا تو سیٹ ہو جاتے ہیں. اور بڑا آدمی چلتے چلتے گرے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. تو جتنا موٹا آدمی ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وزندار جو بیچارے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے بیٹھنے سے, چلنے سے, پھرنے سے بیدار ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کہیں فارن میں ایک شخص کی مطلب خبر اخبار میں تھی کہ وہ اتنا موٹا ہے کہ نہ وہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ دروازوں سے بیچارہ گزر سکتا ہے. تو وہ بستر پر ہی برسوں سے پڑا ہوا, بستر پر وہ نکل ہی نہیں سکتا, اتنا موٹا. تو جب اتنا موٹا شخص جہنم میں ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو تکلیف بالا ہے تکلیف, غم بالا ہے غم, حسرت بالا حسرت ہوگی اس پر. اور آج کی گرمی سے فوراً اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یعنی اس کی کھال گوشت پوش ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی, یعنی ایک دم جل کر بھسم ہو جائیں گی. لیکن اصل جو اجزاء ہیں جسم کے وہ ختم نہیں ہوں گے تاکہ اس کا عذاب ختم نہ ہو. عذاب تو رہے گا, بندہ موٹا تازہ ہو یا گھل کر سوکھ کر کانٹا بن جائے, تکلیف تو پھر تکلیف ہے. اور فوراً پھر اس کا جسم آ بھی جائے گا, لیکن وہ لمحے بھر کے لیے بھی عذاب اس کا جائے گا نہیں. یعنی ایک لمحے میں, ایک گھڑی میں 700 مرتبہ اس کا جسم نیا بنے گا, 700 مرتبہ. اتنا وہ جلتا رہے گا, جلا بنا ایک گھڑی میں 700 مرتبہ. جب ایک مدت دراز ان کفار کو عذاب میں ہو جائے گی تو اب ان کو بھوک کی شدت بے قرار کر دے گی, اور ایسی بھوک لگے گی کہ وہ تمام عذاب کے مجموعے کے برابر ہوگی. اب وہ بھوک کیسی ہوگی؟
آپ لوگ روزہ رکھتے ہوں گے، کہا کر شام کو کسی بھوک لگتی ہے کہ مغرب کی اذان ذرا 5 منٹ جلدی ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ لوگ اذان پر ہی روزہ مطلب کھولتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، روزہ غروب آفتاب پر کھلتا ہے، بند بھی طلوع صبح صادق پر ہوتا ہے، اذان سے اس کا تعلق ہی لوگ سمجھتے نا اذان پر۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ بھوک بےتاب کر دیتی، کسی کو 2 دن اگر بھوکے گزر جائیں، کسی کو 3 دن بھوکے گزر جائیں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ مگر یہ دنیا کی بھوک کچھ بھی نہیں، اتنی ان کو بھوک ستائے گی، اتنی بھوک ستائے گی کہ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کھانے دو۔ چنانچہ جہنم کے تلے میں، جہنم میں، وہ ایک درخت اگتا ہے، وہ مطلب توہر کا درخت، زقوم کہتے ہیں، زقوم توہر، انڈیا ایسی کڑوا، دنیا کی کڑواہٹ اس سے کوئی مقابلہ نہیں کرتی، بے انتہا سخت اور کانٹے دار وہ غذا ہوتی، وہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دی جائے گی، وہ کھا ڈالیں گے۔ اب یہ کہاں سے اترے گا؟ تو یہ جب کھائیں گے تو ان کی حالت میں پھنس جائے گا، پھندا لگ جائے گا، اب تو مرے۔ تو ان کو یاد آیا کہ دنیا میں جب کوئی چیز اٹک دیجیے ہم پانی پیتے تھے، تو اب یہ پانی مانگیں گے، تو وہی ان کو مطلب مائے حمیم پینے کے لیے دیا جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح کر، جیسے ہی وہ پانی آئے گا تو یہ سوچ کے مارے اونٹوں کی طرح اس پر ٹوٹیں گے، اور جب اس کو پیئیں گے، پینے کو تو بعد میں، جیسے وہ قریب آئے گا تو وہی اشر ہوگا جو ابھی میں عرض کر چکا کہ اس کے چہرے کی کھال گر جائے گی، زبان ان کی جل جائے گی، ہونٹ اوپر کا سکڑ کر اوپر آدھے سر تک چلا جائے گا، پھیل کر نیچے والا ڈھانپ تک لٹک جائے گا، اور اس کے جب پیے گا تو حلق کے ٹکڑے ٹکڑے ہاتھوں کو پھاڑ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دونوں ٹانگوں کے بیچ سے اس کو بہا دے گا۔ اس قدر مطلب شدائد جب ان پر گزر رہے ہوں گے تو آخر کار وہ بے قرار ہو کر داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ تمام کر دے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے، ہم سے اب عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ 1000 سال تک وہ چلاتے رہیں گے، جب کہیں جا کر مالک علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے تو جواب میں مایوسی در مایوسی ہوگی۔ مالک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں کیا کروں، تم اس کو پکارو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ وہ اب اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکارنا شروع کریں گے۔ 1000 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کو چلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، تو کہیں 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے گا، تو یہ جواب دے گا چپ کرو، مجھ سے کچھ مت کہو، پڑے رہو اس میں، تم نے نافرمانی کی کیوں؟ اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، اور گدھے کی طرح چلا کر رونا شروع کریں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ بے انتہا۔ پھر جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہوگا ان کی آنکھوں سے، اتنا، لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف نہیں ہوگی۔ بدن جو ہے ان سے بالکل مست ہو کر کتوں، گدھوں اور بھیڑیوں اور بندروں اور سانپوں کی طرح متشکل ہو جائیں گے ان کافروں کے۔ اور آخر کار جب اہل ایمان، جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا تھا، وہ جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے، تو ہر کافر کو آگ کے ایک صندوق میں ڈال دیا جائے گا، اس کو آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس صندوق کو دوسرے آگ کے صندوق میں ڈال کر ان دونوں صندوقوں کے درمیان آگ ہوگی اور آگ کا قفل لگا دیا جائے گا، اسی طرح پھر تیسرے صندوق میں ڈال کر آگ کا قفل لگا دیا جائے گا۔ اب ہر کافر سمجھے گا کہ میں اکیلا رہ گیا، سب چلے گئے، تو یہ اور بھی غم، ذرا تنہائی میں کوئی رات کو اندھیرے میں اکیلا 2 گھڑی اکیلا رہ کر سوچے گا اکیلے میں کتنا ڈر آتا ہے، قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا، اس گلی سے نہیں گزر سکتا، تو اس کافر کو کتنی حسرت ہوگی کہ جب اکیلا وہ صندوق، 3 صندوقوں میں آگ کی قفل، نکلنے کا کوئی نام نہیں۔ پھر ایک منادی پکارے گا، جنت اور جہنم کے درمیان مطلب ہے کہ ایک آواز ہوگی، جنتی جھانک کر دیکھیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں کہیں اس ہمیں نعمتوں کو چھوڑنے کا کہا جائے، جہنمیوں کو بھی وہ دکھایا جائے، شاید امید ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت ہو جائے چھوٹنے کی، تو موت کو مینڈھے کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن مینڈھے کی شکل میں،
اور اعلان ہوگا کہ یہ موت ہے. پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو بشارت سنائی جائے گی، جنتیوں تم خوش رہو، اب تمہیں کبھی یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ 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 تم جنت کے مزے لوٹو. ان کے لیے مسرت بالائے مسرت، اور جہنمیوں کو یہ حسرت ناک خبر سنائی جائے گی کہ جہنمیوں اب موت ذبح کر دی گئی، اب کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اب تم ہمیشہ 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 جہنم میں رہو گے، کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے. یہ سن کر ان پر حسرت بالائے حسرت، غم بالائے غم. میرے پیارے بھائی بھائیوں، جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سن کر حقیقت موڈ آف ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن شیطان فوراً مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے. ارے جو سب کا ہوگا اپنا ہوگا، دیکھی جائے گی، یہ وہ. وقتی طور پر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کتنے بھائیوں نے توبہ کر لی ہوگی کہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے. کئی بھائی ایسے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے اب فلم نہیں دیکھیں گے، فلم دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو کیا ہوگا. اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ہر ہوٹل میں گانے بج رہے، ہر جگہ گانے باجے، دھوم دھڑکا اور ادھم پچھاڑ ہو رہی ہے. اذان کا کون انتظام کرتا ہے؟ کس نے کرنا اذان کا احترام؟ اگر کسی کو کہو بھی تو ناگوار گزرتا ہے کہ یہ آ گیا صاحب مولوی. تو میرے پیارے صاحب بھائیو، دیکھ لو، سوچ لو، خوب غور کر لو. اب مسلمان تو بن گئے اللہ کا بڑا کرم، لیکن پھر بھی یہ خوف تو رہتا ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ضروری نہیں کہ اب خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ایمان برباد نہ ہو، ورنہ شیطان نے بڑے بڑے داؤ پیش کھیلے ہوئے. آج معاذ اللہ لوگ چلتے پھرتے کفریات رکھتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا، کوئی روکنے والا، کوئی قانون نہیں، بالکل لا قانونیت اور بالکل مطلب آزادی، ایسی ایسی جمہوریت ہے کہ کسی کی زبان پر کوئی لگام نہیں، جس کی جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، کوئی اس کو کہنے والا نہیں. جھوٹ سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ جھوٹ تو سبھی بولتے چلتی نہیں، اور انشاءاللہ بھی کم آوازیں آئیں مجھے. جھوٹ بولنا ہے، چھوڑنا ہے. گالیاں بکنے کی عادت فلمیں، آپ بولو گے گھر میں ٹی وی ہے، یا بولو گے ہم تو ٹی وی کا کاروبار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو نہ صرف فلم دیکھتے ہیں، دوسروں کو دکھا. اچھا ہم نہیں دیکھتے، دوسروں کو دکھاتے ہیں. بات تو ایک ہوگی بلکہ گناہ جاریہ ہوگی، ہے نا. اچھا داڑھی منڈاؤ گے، اس میں تو سب گئے. دیکھو داڑھی منڈانے پر بھی عذاب ہے جہنم کا، حرام ہے یہ بھی. ایسا نہ ہو داڑھی منڈانے کی بنا پر آپ نماز بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے ہو، اور خدا نہ خاصہ داڑھی منڈانے کے جرم میں الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے قیامت کے روز، اور پھر خدا نہ خاصہ جہنم میں آگ میں ٹھوس دیا جائے. اللہ نہ کرے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں اپنی ذات کے لیے تو یہ سب نہیں کہہ رہا نا، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، مجھے بہت کچھ ملے گا، مجھے ثواب ملے گا. آپ مانو یا نہ مانو مجھے ثواب ملے گا، لیکن میں تو کوشش کروں نا. تو داڑھی منڈاؤ گے؟ کون کون منڈائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. میں منڈاؤں گا، الحمدللہ. کوئی نہیں منڈائے گا. میں کہتا ہوں اس کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کر دو. داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کر دو، اور آتش پرست جو میرے مخالف ہیں ان کا خلاف ہو. داڑھی کی سنت بھی سن لیجیے کہ داڑھی اتنی لوگ رکھتے ہیں، داڑھی منڈانا اور کاٹ کر چھوٹی کر دینا یہ دونوں حرام ہیں. تو داڑھی رکھو اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑی کے نیچے سے جو بال ہیں ان کو پکڑ لو، اور اب جو آگے بڑھ گئے ان کو بے شک اب تراش. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.